الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 68 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آج حدیث پاک 1226 سے آغاز کریں گے۔ حسب معمول آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم جو خرید و فروخت کے متعلقہ رواجات ہیں صرف وہ پڑھیں گے، کیونکہ ضمنی طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق بھی، معجزات کے متعلق بھی روایتیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی ذکر خیر شرح میں موجود ہے، تو یہ چیزیں کم و بیش ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتاب میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم فوکس یہی کریں گے کہ چونکہ ہم کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں نا، خرید و فروخت کا بیان، تو اس پہ زیادہ توجہ کریں اور اس باب سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور شرح میں مفتی صاحب نے جو فقہ حنفی کے مطابق ارشادات فرمائے ہیں ان کو ہم بغور پڑھیں، سنیں، اور پھر یہی باتیں انشاءاللہ تعالی ہم فقہ بہار شریعت حصہ 11 میں بھی انشاءاللہ تعالی پڑھیں سنیں گے، تو پھر مزید پختہ ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو بخاری میں ہم حدیثیں پڑھیں گے، اور جو فقہی اس کے مسائل ہیں، جو اس کی تفصیلات ہے بالترتیب، وہ انشاءاللہ تعالی آپ بہار شریعت سے بخوبی سمجھ لیں گے۔ حصول برکت کے لیے یہ روایتیں جو ہیں آپ کو پیش کی جا رہی ہیں، آپ ان کو قبول فرمائیں، سنتے جائیں، سمجھتے جائیں۔ ہر ٹاپک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، یہ ایک پکی بات ہے، صرف حدیث کی کتاب پڑھ کر، کیونکہ اس میں ہر ٹاپک پہ مطلب سیر حاصل گفتگو نہیں ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ تعالی ترتیب وار آپ کو بہار شریعت سے مل جائے گی۔ تو بالکل بے فکر رہیں، ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور جس حدیث کے تحت مفتی صاحب نے جو بیان کیا ہے اس پہ بس توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی معاملہ قدر آسان رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قسم مال فروخت کرنے والی ہے اور برکت مٹانے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بازار میں سامان لگایا اور یہ قسم کھائی کہ اس کی اتنی قیمت لگائی گئی ہے، حالانکہ اتنی قیمت لگائی نہیں گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی مسلمان کو پھانس لے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی عہد اور اپنی قسموں کے عوض حقیر قیمت لیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ بالکل واضح حدیث پاک ہے کہ یہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر لوگ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند حدیثیں لائے ہیں جس میں مختلف پیشہ ور افراد کا ذکر ہے، اور اس میں کوئی خرید و فروخت کا خاص ذکر ہے نہیں، ٹھیک ہے، بس ایک یعنی کہ واقعات ہیں، اور وہ بھی مطلب دلچسپ ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث نمبر 1228۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری ایک بڑی اونٹنی تھی جو مال غنیمت سے میرے حصہ میں ملی تھی، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خمس میں سے ایک بڑی اونٹنی دی تھی۔ جب میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کے ساتھ زفاف کروں تو بنی کینکا کے ایک سنار کے ساتھ معاملہ طے کر لیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم اذخر لائیں گے کہ اسے سناروں کے ہاتھ بیچ کر اپنی شادی کے ولیمے میں مدد لوں۔ تو یہاں پر صرف اتنا مقصود ہے امام بخاری علیہ رحمہ کا کہ سنار کا جو پیشہ ہے، جولر کا جو کام ہوتا ہے، یہ جائز ہے۔
آگے لوہار کا ذکر ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا اور میرا عاص بن وائل پر قرض تھا۔ میں اس کے پاس تقاضا کرنے گیا تو اس نے کہا جب تک محمد کا انکار نہیں کرو گے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا ان کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے اور پھر زندہ ہو کر اٹھے۔ تو اس نے کہا رہنے دے کہ میں مروں پھر زندہ ہو کر اٹھوں اور مجھے مال اور اولاد دی جائے تو میں ادا کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور کہا مجھے مال اور اولاد ضرور دی جائے گی۔ آگے درزی کا ذکر ہے اور یہ حدیث پاک بھی مطلب مشہور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے مدعو کیا جسے اس نے تیار کیا تھا۔ انس بن مالک نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی اور شوربہ پیش کیا جس میں لوکی یعنی کدو شریف اور گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ لوکی یعنی کدو شریف کو پیالوں کے کناروں سے تلاش کرتے تھے۔ حضرت انس نے کہا اس دن سے میں لوکی یعنی کدو پسند کرنے لگا۔ آگے بڑھائی کا ذکر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انصار کی ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں حضور کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر حضور بیٹھیں؟ میرا ایک غلام بڑھئی ہے۔ فرمایا اگر تو چاہے تو بنا دے۔ ان خاتون نے ممبر بنایا۔ جب جمعہ کا دن آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر بیٹھے جو بنایا گیا تھا تو وہ کھجور کا تنا چیخ پڑا جس کے پاس حضور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے یہاں تک کہ معلوم ہوتا تھا کہ پھٹ جائے گا۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر چمٹا لیا تو وہ اس بچے کی طرح سسکیاں لینے لگا جسے چپ کرایا جاتا ہے یہاں تک اسے سکون ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تنا اس پر رویا تھا کہ ذکر سنتا تھا۔ تو یہ سیرت میں ہم اس کا واقعہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور اس میں بنیادی طور پہ ان پیشوں کا ذکر تھا کہ یہ پیشے بالکل جائز ہیں اور ان میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آگے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ سیرت کی کتاب میں ہم بالتفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اور ایک یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ ان کو کسی نے بیماری والے اونٹ یعنی استسقاء زدہ اونٹ، ایسا اونٹ جس کی پیاس ہی نہیں بجھتی، وہ غلطی سے بیچ دیا۔ تو بعد میں وہ بندہ یعنی اس کا ایک پارٹنر تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے بھی غلطی ہو گئی ہے میرے شریک سے، پارٹنر سے، تو ہم اپنا مال واپس لیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے واپس کرنے کی، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں کہ فرمایا بیماری میں چھوت نہیں۔ حدیث نمبر 1233 کی تشریح میں مفتی صاحب نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں صرف پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر کتنا اطمینان اور وثوق تھا۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ عقیدہ کی ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے باطل ہے، یعنی کہ بیمار سے دوسرا بندہ بیمار نہیں ہوتا۔ یہ جو کرونا میں سوشل ڈسٹنس اور اس طرح چلا تھا نا، یہ سب غلط فہمی تھی اور بعض اہل علم کو بھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اسلامی عقیدہ اور نظریہ یہی تھا اور ہے، جسے امام اہل سنت نے بھی بڑی تفصیل سے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندے سے دوسرے کو بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ اس پہ میں نے ایک تحریر لکھی تھی، غلط فہمی کے جراثیم، فتاوی رضویہ کی روشنی میں تھی وہ، اور اس میں یہی مطلب بیسک تھا کہ بیمار کی تیمارداری کی جائے، نہ کہ بیمار کو گھر سے نکال دیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اسلام تو ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے نا، بیمار کی تیمارداری کی جائے، دیکھ بھال کی جائے، نہ کہ بیمار کو اٹھا کے گھر سے باہر نکال دیں، یہ بیمار ہو گیا ہمیں نہ بیمار کر دے۔ تو یہ ویسے بھی عقل میں آنے والی بات
نہیں ہے۔ بیمار سے بیماریاں لگتی ہوں تو پھر ڈاکٹر کوئی بھی نہ بنے، سب سے زیادہ وہ مریضوں سے مطلب اٹیچ رہتے ہیں۔ بس یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی، اور ہمیں یہ غلط فہمی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بہت پیاری مثال ہے حدیث پاک میں، اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو سناتا ہوں۔ یہ اچھے ہمنشین اور برے ہمنشین کے حوالے سے بہترین ایک بات ہے سمجھائی گئی اس میں۔ حدیث نمبر 1235 میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور لوہار کی بٹی کی ہے۔ مشک والے یعنی عطر والے، پرفیوم والے سے تو محروم نہیں رہے گا، یا خریدے گا یا اس کی خوشبو سونگے گا، اور لوہار کی بٹی یا تیرا گھر جلا دے گی یا کپڑا یا بدبو پائے گا۔ مطلب یہاں سے جو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے، امام بخاری تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عطر فروش اور لوہار یہ پیشے جائز ہیں، یہ اس ضمن میں ہے، مگر ہمیں جو اس سے درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے حدیث پاک سے، کہ اچھے بندے، نیک بندے، ٹھیک ہے، دیندار بندے، ان سے دوستی رکھی جائے، اور جو برے ہیں، گناہ گار ہیں، ان سے بچا جائے، کہ ان کی نحوست سے بندہ خود بھی گناہوں میں پڑ سکتا ہے، پڑ جاتا ہے۔ سینگی لگانے والے کا ذکر ہے، کپنگ جسے آج کل کہتے ہیں، اس سے خون جو زائد ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے، یہ ایک طریقہ علاج ہے، یہ بھی جائز ہے، اس کا بھی یہاں پر بیان موجود ہے۔ اچھا، حدیث نمبر 1240 ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بائع اور مشتری کو اپنی بیع میں اختیار ہے جب تک متفرق نہ ہو یا بیع خیار کے ساتھ ہو۔ نافع نے کہا، ابن عمر کی عادت یہ تھی جب کوئی چیز خریدتے اور پسند آ جاتی تو خریدار سے الگ ہو جاتے۔ اس کی شرح میں جو لکھا ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرتا ہوں۔ اس سے مراد خیار شرط ہے، یعنی بائع اور مشتری یہ شرط کر لیں کہ مجلس بدلنے کے بعد بھی ہمیں خیار ہوگا، چاہیں گے تو بیع کو ختم کر دیں گے۔ ہمارے یہاں اس کی مدت 3 دن ہے، اور بلا میعاد خیار باطل ہے۔ امام بخاری نے باب کا عنوان رکھا ہے کتنے دنوں تک خیار جائز ہے، مگر اس کے تحت جتنی حدیث لائیں کسی میں یہ مذکور نہیں کہ خیار شرط کتنے دنوں تک رہے گا۔ تو احناف کا یہی ہے کہ یہ 3 دن تک ہوتا ہے خیار شرط، اور یہ مسئلہ اس سے ہمیں اللہ کے فضل سے سیکھنے کو ملا۔ حدیث 1241 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، میں حضرت عمر کے ایک نئے سرکش اونٹ پر سوار تھا جو میرے قابو سے نکل کر سب سے آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس پر حضرت عمر اسے ڈانٹ کر لوٹاتے، پھر وہ آگے بڑھ جاتا، اور حضرت عمر اسے ڈانٹ کر پیچھے کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر حضرت عمر سے فرمایا، اسے مجھے بیچ دے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، وہ حضور کی خدمت میں نظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بیچ دو۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ بیچ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارا ہے اے عبداللہ بن عمر، جو چاہو کرو۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے خریدا، ٹھیک ہے، اور ان کے شہزادے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ عطا فرما دیا۔ ماشاء اللہ۔ تو اس میں خرید و فروخت کا ذکر تھا، اور سیرت کے بہت ہی پیارے واقعہ کا بھی ذکر ہے۔ حدیث ہے 1246، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ سواروں سے غلہ خرید لیتے تھے، اس لیے حضور ان کے پاس آدمی بھیجتے تھے کہ جہاں خریدا ہے وہیں غلہ بیچنے سے روک دیں، جب تک وہاں نہ منتقل ہو جائے جہاں فروخت ہوتا ہے۔ اور نافع نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ خریدنے کے بعد اس پر قبضہ کرنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ خریدنے کے بعد قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں، اور جہاں خریدا ہے وہیں بیچنے میں اس کا احتمال رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے قبضہ سے پہلے بیچ دیا جائے۔
اس لیے یہ پابندی لگا دی کہ جب تک وہاں سے منتقل ہو کر منڈی میں نہ آ جائے بیچا نہ جائے۔ نیز اس میں ضرورت مند کے لیے آسانی بھی ہے، اس لیے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اس حدیث میں کہیں بازار کا ذکر نہیں، مگر عام طور پر غلے بازاروں میں ہی بکتے ہیں، اس لیے حیث یباع الطعام بازار سے کنایا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بازار اسی کو کہتے ہیں جہاں خرید و فروخت ہو، تو جہاں غلہ بکتا ہو وہ بازار ہے۔ تو اس میں مطلب یہ بتایا گیا کہ جو ہم چیز خریدیں اس پہ قبضہ کریں پھر اس کو آگے بیچیں، بغیر قبضے کے نہ بیچیں۔ تو یہ بہت ایک ضروری مسئلہ ہے۔ آج کل آن لائن جو کاروبار ہوتے ہیں ان میں اکثر میں یہ قبضہ والی صورت نہیں پائی جاتی، اس لیے علماء اس کو منع کرتے ہیں۔ اور اگر اس طرح ترکیب بنا لی جائے کہ جو ڈلیوری والے ہوتے ہیں ان کو آپ رابطہ کر لیں اور ان کو کہیں کہ ہماری چیز فلاں جگہ سے ہمارے وکیل کے طور پر آپ اٹھا لو اور فلاں کسٹمر کو پہنچا دو، تو یہ پھر جائز ہو جائے گا کہ وہ جو ڈلیوری والے ہیں وہ آپ کے وکیل بن کر قبضہ کر لیں گے۔ تو بیچ رہا ہے جو اس کو بھی آپ حکم دے سکتے ہیں کہ بھی ڈلیوری والا ارینج کرو، تو ہم اس کی پیمنٹ کرتے ہیں ڈلیوری والے کو، تو پھر ڈلیوری والا آپ کا وکیل بن جائے گا اور وہ جو ڈلیور کرے گا اس کو چیز تو وہ بالکل جائز ہو جائے گی۔ اس پہ دعوت اسلامی کا فتویٰ بھی چھپا تھا، پچھلے دنوں میں نے گروپ میں شیئر کیا تھا۔ تو یہ مطلب یہاں پر مسئلہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے علماء جو آن لائن آج کل لوگ بغیر قبضے کے آگے بیچ دیتے ہیں تو اس کو جو منع کرتے ہیں نا، یہ بخاری شریف کی روایت کی وجہ سے منع کرتے ہیں۔ تعلیق ہے 294 یا 200 ہے، جی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب خرید تو ناپ کر لے اور جب بیچ تو ناپ کر دے۔ یعنی کہ اس میں بالکل ایک بہت ضروری بات ارشاد فرما دی گئی ہے کہ بیچنا ہے یا خریدنا ہے تو ناپ کر، تول کر، جو بھی اس کا طریقہ ہے اس کے مطابق کیا جائے تاکہ دونوں پارٹیاں، دونوں فریق جو ہیں مطمئن رہیں۔ 1254 حدیث پاک ہے، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا، کون ہے جس کے پاس بنانے کے لیے درہم یا دینار ہے؟ تو طلحہ نے کہا میں ہوں، یہاں تک کہ ہمارا خازن غابہ سے آ جائے۔ سفیان نے کہا یہی ہم نے زہری سے یاد کیا ہے، اس میں زیادتی نہیں۔ زہری نے کہا کہ مجھے مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کے عوض سونا سود ہے مگر یہ کہ نقد ہو، اور گیہوں کے عوض گیہوں سود ہے مگر یہ کہ نقد ہو، اور کھجور کے عوض کھجور سود ہے مگر یہ کہ نقد ہو، اور جو کے عوض جو سود ہے مگر یہ کہ نقد ہو۔ تو نقد ان چیزوں کی خرید و فروخت جائز ہے، ادھار پہ جائز نہیں ہے، وہ سود ہو جائے گا۔ یہ ان رواجات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ سود کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے تفصیلی گفتگو ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا فلاں گھر نیلام ہو گیا، فلاں کا پراپرٹی نیلام ہو گیا، تو اس کے بارے میں لکھا ہے یہاں پر کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ وہ کس طرح کہ حدیث نمبر 1258 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے اپنے غلام سے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، پھر انہیں اس غلام کے فروخت کرنے کی احتیاج ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور فرمایا، اسے میرے ہاتھ سے کون خریدتا ہے؟ اس پر نعیم بن عبداللہ نے اتنے اور اتنے میں خریدا، تو حضور نے انہیں دے دیا۔ یعنی کہ جو بھی زیادہ پیسے لگاتا تو وہ غلام پاتا۔ تو یہ طریقہ بھی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 1261 حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منابذت سے منع فرمایا ہے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ بائع اپنا کپڑا خریدار کی طرف پھینک دیتا قبل اس کے کہ وہ اسے الٹ پلٹ لے یا دیکھ لے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ سے منع فرمایا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشتری کپڑا دیکھے بغیر
اسے چھو دے۔ اس کی شرح میں یہ لکھا ہوا ہے، ملامست کا طریقہ یہ تھا کہ بائع مشتری ایک دوسرے کے کپڑے کو خواہ دن میں خواہ رات میں بغیر دیکھے والے بیع کی نیت سے چھو دیں تو اسے بیع تام مانتے تھے، ایک دوسرے کو خیار نہیں ہوتا تھا۔ منابذت کی صورت یہ تھی کہ بائع مشتری اپنے اپنے کپڑے دوسرے کی طرف بغیر دیکھے والے پھینک دیں تو اسے بیع مکمل مانتے تھے، اسے ختم کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں تھا۔ ان دونوں بیع میں دھوکے کا بھی امکان ہے اور جبر بھی ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا۔ تو اس طرح کے کام مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ 1262 حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ فرمایا، اونٹ اور بکری کے تھنوں میں دودھ مت چھوڑو۔ روکنے کے بعد اگر اسے کسی نے خریدا تو دودھ دھونے کے بعد دو باتوں میں جو اسے پسند ہے اس کا اسے اختیار ہے، چاہے تو وہ جانور رکھ لے، چاہے تو اسے لوٹا دے، اور ایک سا کھجور بھی۔ جاہلیت میں دستور تھا اور اب بھی کہیں کہیں ہے کہ جب جانور کو بیچنا ہوتا ہے تو اس کا دودھ دھونا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جانور کا تھن چڑھ جائے یا بڑھ جائے اور خریدار یہ سمجھے کہ یہ بہت دودھ دینے والا جانور ہے۔ اس سے منع فرمایا گیا۔ ایسے جانور کو مسرات اور محفلہ کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک میں اس کو کیوں منع کیا گیا؟ واضح ہے کہ یہ دھوکہ دینے والی بات ہے، اور دھوکہ دینا مسلمان کی شان نہیں ہے، اور بالکل بھی مسلمانوں کو اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1273 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ یہ ہے کہ تار کھجور کو خشک کھجور اور منقع کو انگور کے عوض ناپ کر بیچنا۔ شرح میں لکھا ہے کہ دستور یہ تھا کہ درخت پر جو کھجوریں ہوتی اس کا اندازہ کر لیتے کہ اتنے وسق ہوں گی، یعنی اتنا وزن ہوگا، ان کو اتنے وسق اتری ہوئی خشک کھجور کے عوض بیچ دیتے، چونکہ یہ جنس کی جنس سے بیع ہے اور کمی زیادتی کا احتمال ہے جو سود ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا۔ کھجور ہی کی تخصیص نہیں، کسی بھی پھل کی اس طرح بیع جائز نہیں۔ تو اندازے سے نہیں بیچنا، بلکہ وہی بات جو پہلے حدیثوں میں گزری کہ اس کو تول کر یا ناپ کر، جو بھی اس کا طریقہ ہے، ماپ کر احتیاط سے بیچا اور خریدا جائے تاکہ بعد میں کسی کا نقصان نہ ہو۔ جی، حدیث 1278 ہے، ابو صالح زیات نے خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دینار دینار سے اور درہم درہم سے برابر بیچا جائے، کمی زیادتی سود ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت ابن عباس سے نہیں کہتے؟ اس پر حضرت ابو سعید نے فرمایا، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا کتاب اللہ میں تم نے اسے پایا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا، یہ سب میں نہیں کہتا، اور آپ لوگ رسول اللہ کی ارشادات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہاں، مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود صرف ادھار میں ہے۔ اور حضرت ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا، میں نے سلیمان بن حرب سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ سود صرف ادھار میں ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے نزدیک سونے کو چاندی کے عوض اور گیہوں کو جو کے عوض زیادتی کے ساتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہو، اور ادھار میں بھلائی نہیں۔ اچھا، یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا ابھی، سود کے حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ کی شرح بیان کروں گا پڑھ کر، تو وہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ احادیث میں صرف 6 چیزوں کے بارے میں صراحت کے ساتھ سود کی تفصیل ہے: سونا، چاندی، کھجور، گیہوں، جو، نمک۔ ان کے علاوہ اور چیزوں میں سود ہے یا نہیں، اور ہے تو کن کن چیزوں میں، ان حدیث میں مذکور نہیں۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے آخر میں آیت ربا نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اسے خوب واضح طور پر بیان نہیں فرمایا۔ اس لیے سود سے بھی بچو اور اس کے شبہ سے بھی بچو۔ مجتہدین کرام نے اپنی خداداد قوت استنباط سے ان 6 چیزوں میں کامل غور و خوض کر کے
اپنی اپنی ثواب دید پر سود کی بنیاد مقرر فرمائی ہے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ سود کی بنیاد قدر و جنس میں اتحاد ہے۔ اگر دونوں میں اتحاد ہو تو تفاضل بھی سود اور ادھار بھی سود، اور اگر صرف ایک میں اتحاد ہو تو تفاضل جائز، ادھار اب بھی سود ہے۔ مثال ہے، سونے کو چاندی کے عوض بیچا یا بالعکس تو تفاضل جائز اور ادھار حرام اور سود۔ قدر سے مراد وزن اور کیل ہے۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ سود صرف ان چیزوں میں ہے جو کسی پیمانے سے ناپ یا تول کر بکتی ہیں، اور جو چیزیں ناپ یا تول کر نہیں بکتی جیسے انڈے یا کپڑے، ان میں سود نہیں۔ یہ جو احناف کا تھا وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ آگے شافعی حضرات کیا کہتے ہیں وہ میں پڑھوں گا نہیں، کیونکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی بہار شریعت میں ہم ضرور دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے اللہ کی رحمت سے، اور سود سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بہت اچھے طریقے سے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی ہم تجارت کے مسائل بہار شریعت سے سمجھ جائیں گے۔ حدیث نمبر 1288 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھل کی بیع سے جب تک قابل انتفاع نہ ہو جائیں اور درخت پر کھجور کی بیع سے جب تک رنگ نہ پکڑے منع فرمایا۔ عرض کیا گیا رنگ پکڑنے کا کیا مطلب؟ تو فرمایا سرخ ہونے لگے یا زرد ہونے لگے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ میں نے معلّہ بن منصور کی حدیث لکھی مگر یہ حدیث ان سے نہیں لکھی۔ تو شرح میں یہاں پر مفتی صاحب قبلہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر پھل کا نا یہ مسئلہ الگ الگ ہوتا ہے، وہ کب پکتا ہے کب نہیں پکتا۔ تعلیق نمبر 412 ہے۔ ابن شہاب نے کہا اگر کوئی قابل انتفاع ہونے سے پہلے پھلوں کو خرید لے یا پھر اسے کوئی آفت پہنچ جائے تو جتنا برباد ہوا اس کے مالک کا ہے۔ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ حناف کے یہاں یہ بیع فاسد ہے، لیکن اگر عقد کے بعد مشتری نے درخت پر قبضہ کر لیا اور جو برباد ہو گیا تو وہ مشتری کا گیا اور بائع پر کوئی دعویٰ نہیں، اگر مشتری کے قبضے سے پہلے برباد ہوا تو بائع کا ضائع ہوا، اور اگر کل برباد ہو گیا تو ثمن کا مستحق نہیں۔ مطلب یہی ہے کہ پھل جو ہیں وہ اگر خراب ہو جائیں تو ظاہر جو بیچنے والا اسی کا نقصان ہوا نا، اور اگر اس نے پہلے سے بیچ دیا تھا اور مشتری جو خریدار ہے اس نے قبضہ بھی کر لیا تو اب وہ خریدار کا نقصان ہوا۔ تو یہ جو بائع اور مشتری لفظ ہے نا، اس کو آپ اس طرح، میں نے تو اس کو یاد رکھتا ہوں، بائع کا مطلب بیچنے والا، بائع کا مطلب بیچنے والا، مشتری خریدنے والا۔ حدیث نمبر 1297 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس مال میں شفع کا حق دیا جو منقسم نہ ہو، جب حدیں کام کر دی گئی ہوں اور راستے بدل دیے گئے ہوں تو شفع نہیں۔ یہ شفع کیا ہوتا ہے؟ شفع کا مطلب یہ ہے کہ ہمسایہ ہونے کی وجہ سے زمین، مکان وغیرہ میں یا کسی چیز میں شریک ہونے کی وجہ سے جب اس کا مالک بیچے تو بالجبر خریداری کا حق۔ شفع کے بارے میں ائمہ میں قدیم سے کثیر اختلافات ہیں۔ مثلا شفع صرف مکان، زمین، کھیت باغ میں ہے یا ہر چیز میں؟ جائیداد منقولہ غیر منقولہ سب میں؟ صرف مکان یا غیر جائیداد منقولہ غیر منقولہ میں ہے؟ تو شفع کا حق کس کو ہے؟ پھر ان سب میں مختلف شکیں ہیں اور ان سب کا احکام مختلف ائمہ کے نزدیک مختلف ہیں۔ ہمارا اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر اتفاق ہے کہ شفع صرف زمین، کھیت، مکان، باغ میں ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کب تک حق شفع اور کس کس کو ہے۔ تو یہ مطلب بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے مکان وغیرہ کے حوالے سے ہے کہ کسی کے پڑوس میں کوئی پراپرٹی ہے وہ بک رہی ہوتی ہے، تو جو بیچنے والا ہے اس کو چاہیے کہ ان کو پہلے، ہمسائے جو ہیں ان کو پہلے آفر کرے بھی آپ اگر خریدنا چاہیں تو میں اتنے کی بیچنے لگا ہوں، آپ خرید لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا حق ہے، شریعت نے جو ان کو دیا ہے شفع کا۔ مگر اگر وہ اپنے ہمسایوں سے نہیں پوچھتا اور کسی اور کو بیچ دیتا ہے تو اب وہ حق شفع کی وجہ سے دعویٰ کر سکتے ہیں، قانونی اور شرعی اور اخلاقی ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مطلب
دعویٰ کریں اور مطلب جس نے جو نیا خریدار ہے اس سے وہ خود خرید لیں۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے شفا کا۔ آگے 3 صحابہ کرام علیہم الرضوان، عمار، صہیب اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا تفصیلی ذکر خیر ہے تحریری طور پہ، کیونکہ ہم جو راوی ہیں ان کا بھی تعارف نہیں پڑھ رہے اور اس طرح جو سیرت کے واقعات ہیں ان کو بھی نہیں پڑھ رہے، تو آپ یہ خود سے دیکھ لیجئے گا اگر ممکن ہو تو۔ حدیث نمبر 1300 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی، ایک ایسی بستی میں تشریف لے گئے جس میں ایک بادشاہ یا ایک ظالم تھا۔ اس سے کہا گیا کہ ابراہیم ایک ایسی عورت کے ساتھ آئے ہیں جو حسین ترین عورتوں میں سے ہے۔ اس بادشاہ نے ابراہیم کو بلا کر پوچھا، ابراہیم تمہارے ساتھ یہ کون عورت ہے؟ فرمایا میری بہن ہے۔ پھر ابراہیم سارہ کے پاس لوٹے تو فرمایا وہاں جا کر میری بات جھٹلانا مت، میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو، بخدا اس زمین پر اس وقت سوائے میرے اور تیرے اور کوئی مومن نہیں۔ اس بادشاہ نے سارہ کو اپنے یہاں بلایا اور ان کی طرف بڑھا۔ سارہ بھی اٹھیں، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگیں اور یہ دعا کی، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور پاک دامن رہی ہوں تو کافر کو مجھ پر قابو نہ دے۔ یہ دعا کرتے ہی وہ کافر زمین میں گر پڑا، ناک سے خرخر آواز نکلنے لگی اور پاؤں زمین میں رگڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر سارہ نے کہا، اے اللہ اگر یہ مر جائے گا تو کہا جائے گا کہ اسی نے اسے مار ڈالا ہے۔ اب وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ سارہ کی طرف بڑھا، سارہ نے پھر وضو کی اور نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور پاک دامن رہی ہوں تو اس کافر کو مجھ پر قابو نہ دے۔ اب پھر وہ زمین پر گرا، ناک سے خرخر آواز آنے لگی اور پاؤں زمین پر رگڑنے لگا۔ تو سارہ نے کہا، اے اللہ اگر یہ مر جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ اسی نے اسے قتل کر دیا۔ تو اب پھر ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ اس نے اپنے ہرکاروں سے کہا، تم نے میرے پاس شیطان کو بھیجا ہے، اسے ابراہیم کے پاس سے لوٹا دو اور اسے ہاجرہ کو دے دو۔ سارہ ابراہیم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ آپ کو پتہ چلا کہ اللہ نے کافر کو ذلیل کر دیا اور اس سے ایک خادمہ دلوائی۔ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ مسائل، اس حدیث سے یہ مسائل مستخرج ہوتے ہیں۔ کافر اور ظالم بادشاہ کا عطیہ یعنی گفٹ قبول کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کے طور پہ ملی تھیں۔ جان مال آبرو کا خطرہ ہو تو توریہ کی اجازت ہے، یعنی ایسی بات کہنا کہ جو ظاہر کے خلاف ہو مگر اس کا صحیح معنی بھی ہو، بلکہ ایسے موقع پر خلاف واقعہ بات کہنے کی بھی اجازت ہے، بلکہ کبھی واجب ہوتی ہے۔ بوقت مجبوری ظالم کے آگے سپر ڈالنا جائز ہے۔ بیوی کو بہن کہنے سے طلاق نہیں پڑتی، خلوص نیت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ عمل صالح کو ذریعہ بنا کر دعا کرنے سے اللہ عز و جل بندے کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ ایک سیرت کا بہت ہی پیارا واقعہ بھی تھا، اور یہ گفٹ اور ظالم بادشاہ سے گفٹ لینا، قبول کر لینا، اس کا بھی اس میں ذکر تھا، تو یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ ابھی انشاءاللہ تعالی آخری حدیث پاک جو آج کی ہم نے ریکارڈ کرنی ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس ٹاپک کو مکمل کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1310 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کے بیچنے اور خریدنے کو حرام فرما دیا ہے۔ اس پر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ مردار کی چربیوں کے بارے میں کیا رائے عالی ہے، کیونکہ اسے کشتیوں پر ملتے ہیں اور کھالوں میں چکنائی دیتے ہیں اور اسے چراغ میں جلاتے ہیں۔ فرمایا اجازت نہیں، حرام ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل یہود کو برباد کرے، جب اللہ نے مردار کی چربیوں کو حرام فرمایا تو انہوں نے اسے پگھلایا اور بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ مردار، شراب، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ سب مال نہیں، رہ گیا ان سے انتفاع
تو اس میں تفصیل ہے۔ چمڑے سے دباغت کے بعد انتفاع جائز ہے، جیسا کہ حدیث گزر چکی۔ اسی طرح مردار کی اجزاء سے جن میں زندگی نہیں ہوتی انتفاع جائز ہے، مثلاً بال، ہڈی، پٹھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کنگا ہاتھی کے دانت کا تھا۔ نیز ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جا اور فاطمہ کے لیے پٹھے کا ہار اور ہاتھی کے دانت کے 2 کنگن خرید لا۔ اور ان چیزوں سے انتفاع جائز ہے اور ان کی خرید و فروخت بھی جائز۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔